رات کی تاریکی نے ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ سردار حویلی بھی اس وقت مکمل طور پر اندھیرے کی نظر ہو چکی تھی۔ سبھی ملازمین اپنے کوارٹر میں جا کے سو رہے تھے۔ ایسے میں سردار حویلی بالکل سنسان پڑی ہوئی تھی، لیکن اندر کہیں کچن میں تھوڑی سی لائٹ چل رہی تھی۔ کچن میں ایک لڑکی کھڑی کام کر رہی تھی۔ وہ پلوشا تھی جس نے آج گلابی رنگ کا فراک پہن رکھا تھا۔ اس پر اس نے گلابی رنگ کا دوپٹہ بڑے نفاست سے اوڑھ رکھا تھا۔ سنک میں سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی جو اس خاموشی میں ارتعاش پیدا کر رہی تھی۔ وہ اپنے خیالوں میں مگن برتن دھونے میں مہو تھی کہ اچانک ہی اس نے سارے برتن دھونے کے بعد اپنی جگہ پہ رکھنا شروع کیا۔ اچانک اس کا پاؤں تھوڑا سا پھسلا، وہ پیچھے ہی گرنے لگی تھی۔ تبھی کسی ہاتھ نے اسے تھام لیا۔ اس شخص کا ایک ہاتھ کو مضبوطی سے تھامے ہوئے تھا تو دوسرا ہاتھ اس کی کمر میں۔ وہ حیرانگی سے پیچھے کی جانب مڑی، اپنے سامنے کھڑے ہوئے شخص کو دیکھ کے اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ سکندر صاحب، آپ معافی چاہتی ہوں، آپ کی نیند میں خلل پڑا ہوگا۔ میں شور ہی اتنا کر رہی تھی، آگے سے ایسا نہیں ہوگا۔ وہ اس سے دور ہوئی، کانپتے ہوئے کہنے لگی۔ سامنے کھڑے ہوئے شخص کا رو بھی اتنا زیادہ تھا کہ وہ اس کے سامنے آتے ہی کانپنے لگ جاتی تھی۔ اب بھی ایسا ہی تھا۔ وہ معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ وہ جو ہی 2 قدم پیچھے ہوئی، وہ 2 قدم آگے آیا تھا۔ وہ اب شیلف سے جا ٹکی تھی، پیچھے مڑنے کا اب کوئی راستہ نہیں تھا۔ اتنی سردی میں بھی اس کے ماتھے پہ پسینے کی چھوٹی چھوٹی بوندیں نمودار ہونے لگیں۔ تم مجھ سے اتنا ڈرتی کیوں ہو؟ وہ اس کے چہرے کے سامنے اپنا چہرہ لاتے ہوئے بولا۔ وہ نظریں جھکا گئی۔ اس کی یہ ادا سکندر کو اس پہ فدا ہونے کے لیے کافی تھی۔ صاحب جی، مجھے بہت عجیب لگتا ہے جب آپ مجھے اس طرح سے دیکھتے ہیں۔ کوئی کام ہے تو مجھے بتا دیجئے، اس نے اپنی اکھڑتی ہوئی سانسوں کے ساتھ کہا تھا۔ نہ جانے کیا تھا اس شخص کی شخصیت میں جو اسے اس قدر ڈرنے پہ مجبور کرتا تھا۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز کر دیتا تھا۔ اس کی نظر اس سے خود پر کسی خنجر کی طرح چلتی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، وہ آگے بڑھا اور ہاتھ بڑھا کے نہ جانے کیا کرنے والا تھا کہ پیچھے سے آواز آئی، پلوشا بیٹا، کام کر کے اپنے کوارٹر میں چلے جانا۔ اپنا کام ختم کر کے میں اپنے کوارٹر میں جا رہی ہوں، مجھے بہت نیند آ رہی ہے۔ کچن میں آتی ہوئی ایک بڑی عمر کی ملازمہ جس کا نام غالباً کوثر تھا، وہ بولی تو سکندر ایک دم سے پیچھے ہٹا اور پلوشا کو بھی تھوڑا سا سکون میسر آیا، جبکہ اب دونوں کو اس وقت یہاں دیکھ کے حیران ہوئی تھی۔ پلوشا کی پریشان نظریں اسے اپنی جانب متوجہ کر رہی تھی۔ وہ 2 قدم مزید آگے آئی۔ اگر تم آنے سے ڈرو تو میں یہیں بیٹھ جاتی ہوں، ہم دونوں ایک ساتھ کوارٹر میں چلی جائیں گی۔ شاید وہ اپنی طرف سے اسے تحفظ دینا چاہتی تھی، اسی وجہ سے ایسا بولی۔ سکندر جو خاموش کھڑا ہوا تھا فوراً سے بول پڑا، نہیں کوثر آپا، آپ جائیں، میں نے اسے بتایا ہے کہ مجھے اس وقت چائے کی شدید طلب ہوتی ہے، تو اس وجہ سے یہ مجھے چائے کا کپ بنا کے دے گی۔ ابھی تو اس نے سارا کچن بھی سمیٹنا ہے، برتن دھو دیے ہیں، لیکن کچن کو صاف بھی تو کرنا ہے، اسی لیے آپ جائیں، یہ آ جائے گی۔ اگر ڈرے گی تو میں اسے کوارٹر تک پہنچا دوں گا۔ سکندر کے کہنے پہ کوثر خاموشی سے واپس لوٹ گئی، جبکہ پلوشا کی آنکھوں میں نمی اترنے لگی۔ اس کی خوبصورت کانچ نما نیلی نیلی آنکھیں اس وقت کسی جھیل کا منظر پیش کر رہی تھی۔ ڈبڈبائی ہوئی تھی، لیکن اس نے اپنی نمی کو باہر نہیں آنے دیا۔ اس کے سامنے کھڑا شخص کوثر کے جاتے ہی اس کی جانب متوجہ ہوا۔ وہ ڈر چکی تھی، لیکن خدا کا شکر تھا کہ اس شخص نے اسے اور کچھ نہیں کہا۔ ہاں، تم میری چائے میرے کمرے میں بھجوا نہیں دینا، اب تو سب لوگ سو ہی چکے ہیں، تم خود ہی میرے کمرے میں لے آنا، اس کے بعد تم اپنے کوارٹر میں چلی جانا، سمجھی میری بات؟ وہ ایک ایک لفظ پہ زور دیتا ہوا بولا، جیسے وہ خیالوں کی دنیا سے واپس آئی۔ جی صاحب جی، میں ابھی لاتی ہوں، آپ جائیں آرام کریں، وہ فوراً سے بولی۔
تو وہ کچھ دیر کھڑا یوں ہی اس کی صورت کو دیکھتا رہا، پھر خاموشی سے وہاں سے نکل آیا۔ کچن سے باہر نکلتے ہی اس نے اپنے نچلے ہونٹ کو اپنے دانتوں سے کچلا اور اس کے چہرے پہ ایک خباثت بھری مسکراہٹ آئی۔ شاید یہ کسی بہت بڑے طوفان کا پیش خیمہ تھی جسے وہ نہیں جانتی تھی، جبکہ وہاں برتن دھوتی پلوشا کا دل بہت شدت سے دھڑکا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی نے اس کا دل مٹھی میں مسل دیا ہو۔ اسے کچھ گڑبڑ ہوتا محسوس ہو رہا تھا، مگر اب وہ کیا ہی کر سکتی تھی۔ سردار ریاض حیدر خان اور ان کی بیوی رضیہ ریاض کسی کام کے سلسلے میں شہر گئے ہوئے تھے، تبھی تو حویلی میں اتنا سناٹا تھا، ورنہ رات کے وقت سردار حویلی کی لائٹیں 12 بجے تک آن ہی رہتی تھی۔ مگر آج تو کچھ الگ ہی ہو رہا تھا۔ تمام ملازمین اپنے اپنے کام کر کے کوارٹر کی جانب نکلے تو پلوشا نے اپنے کام سمیٹنا شروع کر دیے۔ اس کے حوالے کچن کا سبھی کام تھا۔ وہ 17-18 سال کی معصوم سی بچی تھی۔ اس کی رنگت دودھ اور گلاب سے مل کر بنی تھی۔ اونچی اونچی دراز پلکیں، آنکھوں کا گہرا نیلا رنگ اس کی شخصیت کو مزید پروقار بناتا تھا، لیکن اس کے چہرے پہ سجی ہوئی معصومیت اسے ہر کسی سے منفرد بناتی تھی۔ اس کی پلکیں ہمیشہ جھکی رہتی تھی، یہی تو اس کی خوبصورتی تھی۔ معصومیت کو مزید 4 چاند لگاتی تھی۔ اس کی معصومیت اور خوبصورتی مر مٹنے والا کوئی اور نہیں بلکہ اس گھر کا ایک فرد سکندر ریاض ہی تھا، جس کی نیت اب اس معصوم پر خراب ہو چکی تھی، جبکہ وہ معصوم یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے۔ تقریباً 15 منٹ بعد وہ تمام برتن دھونے اور سمیٹنے کے بعد چائے کا کپ بنا کے اس کے کمرے کی جانب بڑھی۔ اس نے خدا کا شکر ادا کیا تھا، کچن کا تمام کام ختم ہو چکا تھا، بس یہی ایک کپ چائے کا تھا جو سکندر کو دینے جانا باقی تھا۔ اس نے کیا تھا، اب یہ چائے کا کپ اس کے کمرے میں رکھتے ہی فوراً اپنے کوارٹر میں جا کے سو جائے گی۔ گھڑی اس وقت رات کے 12 بجنے کا الارم دے رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نیند کروٹیں لیتی ہوئی اسے سو جانے پہ مجبور کر رہی تھی۔ اس کی آنکھیں ہلکی ہلکی گلابی ہونے لگی۔ اس کی نیلی نیلی آنکھیں اور ان کی سفیدی گلابی پڑتی اسے مزید خوبصورت کر رہی تھی۔ اس نے جو ہی چائے کا کپ اٹھایا اس کا دل دھڑکا تھا۔ اسے یوں لگا جیسے کچھ برا ہونے والا ہو۔ پھر اگلے ہی لمحے اسی لمحے شیشے پہ شیلف پہ پڑا شیشے کا گلاس ایک چھوٹی سی ٹھوکر لگنے سے نیچے گر پڑا اور کرچیوں میں ٹوٹ گیا تھا۔ یا اللہ خیر، اماں نے تو کہا تھا کانچ ٹوٹنا کسی اچھی بات کا پیش خیمہ نہیں ہوتا، یعنی کچھ برا ہونے والا ہے۔ اس نے اپنے دھڑکتے دل پہ ہاتھ رکھتے ہوئے سوچا۔ چائے کا کپ ایک بار پھر سے شیلف پہ رکھا۔ نیچے پڑے سبھی ٹکڑوں کو صاف کرتے ہوئے اس نے ڈسٹ بین میں ڈالا۔ کانچ کے ٹکڑے جمع کرتے ہوئے ایک ٹکڑا اس کے ہاتھ پہ بھی لگا جسے وہ نظر انداز کر گئی تھی۔ جلدی سے اپنے دوپٹے کا پلو اپنی اسی انگلی پر لپیٹتی ہوئی جلدی سے کانچ کے ٹکڑے ڈسٹ بین میں پھینکنے کے بعد وہ چائے کا کپ اٹھاتی اس کے کمرے کی جانب بڑھی۔ ایک ایک قدم پہ اس کا دل بوجھل ہو رہا تھا، دھڑکنیں تیز ہوتی جا رہی تھی اور اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ واپس مڑ جائے، کبھی بھی سکندر کے کمرے کی طرف نہ جائے، لیکن وہ جانتی تھی اگر وہ اسے چائے کا کپ نہیں دے گی تو نہ جانے پھر اس کے ساتھ بہت برا ہوگا۔ سکندر یا تو اسے نوکری سے باہر نکال دے گا یا پھر ابھی اور اسی وقت حویلی سے باہر نکالے گا۔ وہ تو اتنی رات سے اکثر باہر اکیلے جانے سے ڈرتی تھی۔ یہ تو اس کی دیدہ دلری تھی کہ وہ اتنے بڑے گھر میں آرام سے اس وقت کام کر رہی تھی، ورنہ اسے یاد تھا اس کی ماں اسے گھر میں کس طرح لاڈ سے رکھتی تھی۔ اس کے گھر میں ذرا سا بھی اندھیرا ہوتا تھا تو وہ ڈر کے مارے ایک جگہ پر بیٹھ جاتی تھی، اور رات کے وقت تو وہ اپنے بستر سے ہلتی بھی نہ تھی۔ خیر، زندگی نے نہ جانے کیسی کیسی بہاریں اسے دکھا رکھی تھی۔ اس نے کچھ دیر سیڑھیوں پہ کھڑے ہو کے سوچا، ایک بار پھر سے قدم اس کے کمرے کی جانب بڑھا دیے جو سیڑھیوں کے بعد دوسرے نمبر پہ تھا۔ کچن سے یہاں اوپر آتے تک اسے 5 منٹ لگے تھے۔ اس قدر وہ آہستگی سے چل کے آئی تھی، دل بہت بوجھل تھا، لیکن اس نے دروازہ کھٹکھٹایا
آگے سے آواز آئی، آ جاؤ، کھلا ہے۔ اس نے دروازہ کھولا۔ کمرے کی بتی چل رہی تھی۔ وہ اپنے بیڈ پہ آرام سے ٹیک لگائے بیٹھا ہوا تھا۔ اس وقت وہ بنیان میں تھا۔ اس کے کشادہ بازو دکھائی دے رہے تھے۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے ہوئے دروازے سے اندر آئی اور وہیں کھڑی ہو گئی۔ صاحب جی، آپ کی چائے۔ اس کی نظریں ابھی تک جھکی ہوئی تھیں۔ آ جاؤ، ادھر سائڈ ٹیبل پہ رکھ دو۔ ایک بار پھر سے حکم دیا۔ کچھ دیر وہ وہیں کھڑی۔ وہ وہاں نہیں جانا چاہتی تھی۔ میں نے کہا، ادھر آ کے چائے سائڈ ٹیبل پہ رکھو، ٹھنڈی ہو جائے گی تو ایک بار پھر سے تمہیں جا کے بنانی پڑے گی۔ اب کی بار وہ غصے میں بولا تو وہ ہوش میں آئی۔ جلدی سے وہ چائے اس کی سائڈ ٹیبل پہ رکھ گئی تھی اور پھر جانے کے لیے واپس مڑی۔ ایک بار پھر سے اس نے آواز دی، چائے میں سے بھاپ نہیں اڑ رہی، یہ ٹھنڈی ہو گئی ہے۔ اس نے حیرانگی سے چائے کی طرف دیکھا۔ چائے میں سے بھاپ واقعی میں نہیں اڑ رہی تھی۔ لیکن صاحب جی، ایسا کیوں کہا؟ اس نے حیرانگی سے دیکھا، پھر اپنی گھنی دراز پلکیں اٹھا کے جب اپنی نیلی آنکھوں سے اس شخص کو دیکھا تو ایک پل میں ان میں کھو سا گیا تھا۔ وہ اس کی ان آنکھوں میں ہی دیکھ رہا تھا۔ صاحب جی، بھاپ اڑ رہی ہے، میں ابھی ابھی بنا کے لائی ہوں، اس نے اپنی صفائی دیتے ہوئے کہا۔ تو وہ کہنے لگا، زبان چلاتی ہو میرے سامنے؟ میں نے کہا ہے ٹھنڈی ہے تو ٹھنڈی ہے۔ ایک جھٹکے سے کمبل کو دور ہٹاتا بیڈ سے نیچے اتر آیا۔ اس کا کشادہ سینہ اس کے سامنے تھا۔ وہ دور ہوئی تھی، دو قدم دور ہوتی جا رہی تھی اور وہ دو قدم آگے آتا جا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں شیطانیت ٹپک رہی تھی جسے وہ بھانپ گئی تھی۔ وہ بھاگنے ہی لگی تھی کہ اس شخص نے اسے ایک جھٹکے سے اس کے ہاتھ سے پکڑا اور اسے اپنے قریب کر لیا۔ یہ اس قدر اچانک تھا کہ وہ سنبھل ہی نہیں پائی اور سیدھا اس کے سینے سے جا لگی۔ تو اسے ہوش آیا۔ صاحب جی، مجھے جانے دیں پلیز، پھر سے میں بنا کے لاتی ہوں، مجھے جانے دیں۔ شاید اسے کچھ برا ہونے کا اندیشہ ہوا، اسی وجہ سے ہی تو وہ بار بار اسے چھوڑنے کا کہہ رہی تھی۔ لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس کی آنکھیں ڈب ڈبائی تو ایک جھیل سا منظر پیش کرنے لگی اور وہ اس جھیل نما منظر میں ڈوبتا چلا گیا۔ خاموش ہو جاؤ لڑکی، اتنی مشکل سے ہی تو آج تم میرے ہاتھ آئی ہو، ورنہ موم اور ڈیڈ تو ہمیشہ میری راہ میں رکاوٹ بن جاتے ہیں، اور وہ نہ ہو تو آج میں ان سب کی آنکھوں میں دھول جھونکتے ہوئے وہ سب کر ڈالوں گا جو 1 مہینے سے میرے اندر پل رہا ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا۔ اس کی غربت میں وہ مدہوش ہوا چلا جا رہا تھا۔ صاحب جی، خدا کے لیے مجھے چھوڑیں، اس نے منت سماجت کرتے ہوئے کہا، لیکن آگے والا شخص پہ رحم تھا۔ وہ اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ آپ کیوں میرے ساتھ ایسا کر رہے ہیں؟ اس کی آواز میں التجا تھی۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ تبھی بولا، میں نے تم پہ کوئی ظلم نہیں کیا، میں تو اپنا حق لے رہا ہوں جو مجھے لینا چاہیے۔ وہ اسے خود سے دور دھکیلتی ہوئی دور ہٹنے لگی تھی۔ تبھی ایک بار اسے کھینچا تو وہ اس کے سینے سے آ لگی۔ وہ بھی پیچھے کرتا چلا گیا۔ اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ اس کے ماتھے پہ آئے ہوئے بل اس کی لٹوں کو پیچھے کرتا ہوا اپنے لب اس کی پیشانی پہ رکھ گیا تھا۔ کاغذ پر میں نے تمہارا انگوٹھا جو لگوایا تھا، اس بات کا اقرار نامہ تھا کہ تم اپنے آپ کو میرے سپرد کرتی ہو، یعنی تم قانونی طور پہ تو میری بیوی بن چکی ہو۔ میں نے نکاح نامے پہ تمہارا انگوٹھا لگوا کے تمہاری رضامندی اس پہ درج کر دی۔ ہمارا نکاح ہو چکا ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا خباثت سے مسکرایا۔ پلوشا کا دل دھڑک کے اس کے حلق میں آ بیٹھا۔ یہ ناسمجھی میں اسے کیا ہو گیا تھا؟ وہ اتنی بھولی کیسے ہو سکتی تھی؟ ایک لمحے میں اس کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر چکمکایا جب وہ کچن میں کام کرتی ہوئی پلوشا کے پاس آیا۔ اس وقت پلوشا کچن میں چائے بنا رہی تھی۔ اس وقت بھی اس کے آنے سے وہ گھبرا گئی تھی اور وہ اپنی رعبدار شخصیت کے باعث اسے مزید ڈرانا دھمکانا چاہتا تھا۔ کچھ ہی لمحوں میں اسے ڈرانے دھمکانے کا کام کر گیا تھا اور اسے خوف زدہ کرتے ہوئے
نکاح نامے پہ اس کا انگوٹھا لگوا چکا تھا۔ اس نے کرب سے اپنی آنکھیں موندی۔ وہ شخص مکمل طور پہ اب اسے اپنی گرفت میں لے چکا تھا۔ وہ خود کو اسے چھڑانے کی مزاحمت کر رہی تھی، لیکن وہ بھی تو ایک توانا مرد تھا جس کی گرفت سے اس قدر تیزی سے نکل پاتی، اس سے پہلے کہ کچھ مزاحمت کرتی۔ جب پلوشا اپنے آپ کو اس کے رحم و کرم پہ چھوڑتی، مزاحمت ترک کرتی، خاموش ہو گئی تھی۔ وہ اس سے دور ہوا، اس کی نیلی آنکھوں کو دلچسپی سے دیکھنے لگا۔ تم اپنے کمرے میں جا سکتی ہو، خبردار اگر تم نے میرا راز کھولنے کی کوشش کی۔ جبکہ پلوشا آنکھوں میں آنسو لیے اسے دیکھ رہی تھی، وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یہ سب کچھ ہو جائے گا۔ بڑی مشکل سے خود کو سنبھالتی اپنے کوارٹر تک آئی تھی۔ اس نے کچن کا بلب بھی بند کرنا بھلا دیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں سے بس آنسو بہے جا رہے تھے۔ اس کے چہرے کی رنگت ایک دم سے پھیکی پڑنا شروع ہو گئی تھی۔ بڑی مشکلوں سے وہ اپنے کوارٹر تک پہنچی۔ ساری رات اس کی آنکھوں میں ہی کٹی تھی۔ بار بار اس کے سامنے اس شخص کا چہرہ آ جاتا۔ کتنا بڑا فریبی تھا وہ انسان، کتنی پھرتیلی سے اس نے یہ سب کام کر دیا۔ اسے کسی کو منہ دکھانے کے لائق تک نہیں چھوڑا تھا۔ بظاہر وہ ایک چھوٹی سی لڑکی تھی، لیکن وہ اب ایک سمجھدار لڑکی بن چکی تھی۔ ایک لمحے میں اس کی آنکھوں کے سامنے ساری دنیا گھوم گئی۔ کل کا سورج اس کے لیے نہ جانے کیسے کیسے امتحانات لے کے آنے والا تھا۔ وہ اسی بات کو سوچے جا رہی تھی۔ رات لمحہ لمحہ بن کر اس کی آنکھوں سے برستی رہی، آنسو جاری رہے۔ اسے رات بھر میں ایک لمحہ بھی سکون کا نہ ملا۔ جبکہ دوسری طرف سکندر ریاض اپنے کمرے میں پرسکون نیند سو رہا تھا۔ کسی کا سکون برباد کر کے سکون سے سونا تو کوئی اسے سیکھے۔ صبح کی آذانوں کے وقت کوثر آپا اٹھ چکی تھی۔ انہوں نے یاد دہانی سے پلوشا کا کمرہ بند دیکھا تو دروازہ بجانا نہیں بھولی، لیکن پلوشا کو کوئی خبر نہیں تھی۔ وہ ایک بار اس کے دروازے پہ دستک دینے کے بعد دوبارہ اپنے کمرے میں آ کے جائے نماز پہ ذکر و اذکار کرنے لگی۔ ویسے بھی آج بڑے صاحب اور بی بی جی گھر پہ نہیں تھے، اسی لیے جلدی ناشتہ بنانا ضروری نہیں تھا۔ اس نے سوچا کیوں نہ وہ آج عبادت میں کچھ زیادہ وقت گزار لیں۔ جبکہ آدھا گھنٹہ گزرنے کے بعد بھی پلوشا کی آواز نہ آئی تو ایک بار پھر سے پلوشا کے دروازے پہ گئی۔ دروازہ بجانے پہ اس نے ہلکا سا دروازے کو دھکا دیا تو دروازہ کھلتا چلا گیا۔ پلوشا اپنے بستر پہ سوئی پڑی تھی۔ وہ پلوشا کو آوازیں دیتی ہوئی اس کے قریب آئیں، لیکن پلوشا کو کوئی خبر نہیں تھی۔ اسے جگانے کے لیے وہ اسے ہچکولے دینے لگی، لیکن پلوشا کو خبر نہ تھی۔ اس نے اس کے ماتھے پہ ہاتھ لگایا تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ پلوشا بخار میں تپ رہی تھی اور وہ بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ یا اللہ خیر، یہ کیا ہو گیا ہے اچانک سے اس لڑکی کو؟ اس نے ٹیبل سے پانی کا گلاس لیتے ہوئے اس پانی کا ہلکا ہلکا چھڑکاؤ پلوشا کے چہرے پہ کیا تو اسے ہلکا سا ہوش آیا۔ کوثر رانی، مجھے ڈر لگ رہا ہے، پلیز مجھے اپنے پاس چھپا لیں، وہ دھیمی دھیمی لرزتی ہوئی آواز میں کہنے لگی تو کوثر کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کو بخار ہلکا کرنے کے لیے اس نے اسے کھانے کے لیے ڈبل روٹی دودھ میں بھگو کر دی۔ یہ شکر تھا کہ گھر میں دودھ پڑا ہوا تھا اور ایک ڈبل روٹی بھی جو وہ چھپا کر اس کے لیے لائی تھی۔ کھلانے کے بعد اس نے اسے اپنے پاس پڑی بخار کی گولی کھلاتے ہوئے اسے کمرے میں چھوڑ دیا۔ ابھی ناشتہ بنانے کا وقت تھا۔ اب پلوشا تو ٹھیک نہیں تھی، اس وجہ سے سارے کام بھی اسے ہی کرنے تھے۔ دوسری طرف سردار ریاض اور ان کی بیوی بھی واپس آ رہے تھے۔ ان کے آنے سے پہلے گھر کو چمکتا دمکتا کرنا اس کی اولین ترجیح تھی۔ وہ اسے اس کے حال پہ چھوڑتی کمرے سے باہر نکل آئی تھی، لیکن اس کے دل میں ٹھٹکا لگا ہوا تھا۔ آخر کیا ہوا تھا لڑکی کو؟ اس قدر تیز بخار ہو گیا تھا، اس قدر ڈری سہمی تھی، کچھ سمجھ نہ آیا۔ سردار ریاض اور بی بی صاحبہ گھر واپس آ گئے تھے۔
پلوشا کی طبیعت کا سنتے ہوئے انہوں نے کوئی دلچسپی نہیں دکھائی، نہ ہی کسی کو اس میں دلچسپی تھی۔ وہ ایک ملازمہ تھی اور بس، اس کے علاوہ اس کا کوئی کام نہیں تھا ان لوگوں کی زندگی میں۔ لیکن کوثر آپا کے لیے وہ لڑکی صرف ایک ملازمہ نہیں تھی، وہ بہت اہم تھی۔ وہ دن میں کام کے دوران اس کے پاس آتی، اس کا خیال رکھتی رہی۔ رات کے وقت کہیں جا کے اسے ہوش آیا تھا۔ اب بھی وہ ڈری سہمی سی دکھائی دے رہی تھی۔ سارا دن سوتے رہنے کے باعث وہ تھک چکی تھی۔ سردار ریاض اور بی بی صاحبہ دونوں ہی اپنے کمرے میں جا کے گھوڑے گدھے بیچ کے سو گئے، کیونکہ تھکے ہارے تھے۔ کوثر آپا بھی نماز پڑھنے کے بعد، اسے پھونک مارنے کے بعد اپنے کوارٹر میں جا کے سو گئی، اور اب اس کی آنکھ کھلی تھی۔ کمرے میں اس کا دل اکتانے لگا تھا۔ گھڑی پہ وقت دیکھا تو کافی زیادہ رات ہو چکی تھی۔ وہ دیکھنے لگی، لیکن پھر کھڑکی سے باہر جھانکنے پہ اسے پتہ چلا گھر میں کوئی بھی جاگ نہیں رہا تھا۔ کھڑکی کے پاس آ کے کھڑی ہو گئی، لیکن تبھی کسی نے اس کا ہاتھ کھڑکی سے کھینچا، پھر اسے کھینچ کے نیچے اتار لیا۔ اسے زخم آئے تھے، وہ حیران رہ گئی۔ وہ شخص اسے بازوؤں میں اٹھاتا اپنے کمرے میں لے کے آ گیا۔ وہ چیخنے چلانے کی کوشش کرتی رہی، مگر اس کی آواز نہیں نکل پا رہی تھی۔ بخار کی وجہ سے اس کا گلا بھی خراب ہو گیا تھا، زکام بھی ہو رکھا تھا، اس کی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ ایک بار پھر سے اس کی رحم و کرم پہ تھی۔ اب یوں ہی ہونے لگا۔ مسلسل 15 دن ہو چکے تھے اور اس کے ساتھ یہی ظلم ہوتا رہا۔ وہ کسی کو بتا بھی نہیں پا رہی تھی۔ کوثر آپا نے اسے کئی بار پوچھنے کی کوشش کی، لیکن وہ اسے یہ بات ہرگز نہیں بتا سکتی تھی۔ آج 15واں دن تھا اور اب وہ سب کی عادی ہو چکی تھی، لیکن اکثر خاموش رہتی۔ کوثر آپا نے یہ بات محسوس کی تھی، لیکن اب وہ کچھ کہنا نہیں چاہتی تھی۔ آج بھی اس نے چائے کے کپ کا کہا۔ ایک بار پھر سے چائے کا کپ لے کے اس کے کمرے میں داخل ہوئی، اپنی طرف کھینچا۔ پلیز ایسا نہ کریں، میں بالکل برداشت نہیں کر سکتی، میری طبیعت نہیں ٹھیک۔ ویسے بھی وہ خود کو بہت عجیب سا محسوس کر رہی تھی۔ اسے حیرانگی ہو رہی تھی، لیکن پھر بھی اس کی بات نہ مانتے ہوئے اس کے قریب ہوا تو فوراً سے وہ اٹھی تھی، بھاگتی ہوئی واش روم کی طرف گئی۔ وہ حیران تھا، جب واپس آئی تو نڈھال ہو چکی تھی، پھر اسی وقت بے ہوش ہو کے گر پڑی۔ اسکندر کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ اسے اٹھاتا ہوا باہر ڈرائنگ روم کے صوفے پہ لایا۔ ادھر ادھر دیکھا، کسی نے اسے نہیں دیکھا تھا۔ ایک بار پھر اپنے کمرے کے آگے جا کے کھڑا ہو گیا۔ اس نے ایک آواز لگائی، پلوشا، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ پلوشا، بابا پلوشا کو دیکھیں۔ اس کی آواز سنتے ہوئے تب تک ریاض احمد اور ان کی بیوی بھی باہر نکل آئے۔ ان کی نظر کے تعاقب میں انہوں نے بھی نیچے دیکھا، جہاں وہ بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ سبھی بھاگتے ہوئے اس کے پاس آئے۔ جلدی ڈاکٹر کو بلایا گیا، لیکن جو بات ڈاکٹر نے کہی وہ سب کے لیے ناقابل قبول تھی۔ ڈاکٹر تو اپنی بات کہتا واپس چلا گیا، لیکن اس گھر میں ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا تھا۔ خدا کی پناہ، یہ کیا ہو گیا ہے؟ آج کل کے بچوں کو تو دیکھو۔ کوثر آپا نے اس کی طبیعت کا سنا تو وہ بھی بھاگتی ہوئی یہاں آئی۔ نہیں بی بی جی، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، ایسی کوئی بات نہیں، یہ بالکل بھی ایسی نہیں۔ کوثر آپا اس کی صفائی دے رہی تھی، لیکن کسی نے سنی انسنی کی، اسے ہوش آ چکا تھا۔ یہ بات سننے کے بعد اس کی نیلی آنکھوں سے آنسو ایک بار پھر سے بہنے لگے۔ اس کی آنکھیں جھیل کا سا منظر پیش کرنے لگی۔ کون کہتا تھا کتنی خوبصورت آنکھیں کبھی دکھ اور ملال سے نم بھی ہوں گی، مگر یہاں تو الٹا حال تھا۔ یہاں نم تو کیا، وہ مکمل جھیل بنی ہوئی تھی۔ موتی آبشار اس کی پلکوں سے برستے چلے جا رہے تھے۔ کوثر سے کہو یہ دوائی کھائے اور ٹھیک ہوتے ہی یہ یہاں سے چلی جائے۔ ہم کسی ایسی لڑکی کو اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتے۔ ایسی لڑکیوں سے سوائے نفرت کے اور کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ہمارے گھر کی ملازمہ ہے، اسی لیے ہم اسے کچھ دن رہنے کی مہلت دیتے ہیں۔ اس کے بعد اسے کہنا یہ یہاں سے چلی جائے۔ کوثر خود رو رو کے اس سے دیکھی جا رہی تھی۔ وہ دونوں یہ کہتے ہوئے وہاں سے چلے گئے، جبکہ اب وہاں طوفان آیا تھا۔ پلوشا کی زندگی میں
جو بغیر کسی جرم کی اب سب میں روندی جا چکی تھی۔ یہ کہتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب چل دیے۔ انہیں یہ بھی علم نہیں تھا ان معصوم کی زندگی روندنے والا کوئی اور نہیں بلکہ ان کا سگا بیٹا تھا۔ اس نے اپنی جھیل جیسی نیلی آنکھوں کو رگڑ کے صاف کیا، پھر اٹھا کے اس کی جانب دیکھا جو خاموشی سے اسے دیکھے جا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں شکوہ، ملال، حقارت کیا کچھ نہیں تھا۔ وہ اس کی آنکھوں سے آنکھیں ملتے ہی نظریں جھکا گیا۔ کوثر آپا اسے لیتی ہوئی کوارٹر کی جانب نکل پڑی۔ ان کی آنکھوں میں بھی آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ اسے لیے کوارٹر تک آئی۔ اسے پرسکون کرنے کے بعد، اسے دوائی کھلانے کے بعد اس کا ہاتھ پکڑ کے بیٹھی اور اس سے حوصلہ ہوا۔ پیار سے جب انہوں نے پوچھا تو وہ اپنے اوپر گزری تمام رواداد انہیں سنا گئی۔ یقین جانیں امی، میرا اس میں کوئی قصور نہیں، سارا قصور انہی کا ہے۔ اتنی چالاکی سے انہوں نے میرے ہاتھ سے انگوٹھا لگوایا، مجھے سمجھ نہیں آئی۔ وہ روتی ہوئی نگاہیں جھکا گئی۔ کوثر آپا کے پاس تسلی دینے کو کوئی الفاظ نہیں تھے۔ انہوں نے اسے سینے سے لگا لیا۔ وہ حقیقت سے واقف تھی۔ 2 دن گزر چکے تھے، وہ یہیں پہ تھی۔ آج اس کی طبیعت بہتر تھی۔ کوثر آپا نے بھی 2 دن اس کا بے حد خیال رکھا۔ آج وہ بھی اپنے کام کے لیے ایک بار پھر سے حویلی کے اندر آئی۔ ابھی اسے رضیہ بیگم نے دیکھا۔ کوثر، کیا تھا کہ اس لڑکی کو دوبارہ حویلی کے اندر مت لانا۔ اسے کہو کہ ابھی کے ابھی یہاں سے نکل جائے۔ ہمارے گھر میں ایسے ناپاک وجود کی کوئی جگہ نہیں۔ وہ غصے سے تپ کر بولی تو ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے وہ دونوں لوگ ان کی جانب متوجہ ہوئے۔ کوثر آپا خاموش ہو گئی، جبکہ پلوشاں ان کی ڈانٹ سے ڈری سہمتی ہوئی وہاں سے نکل گئی۔ کافی دیر ناشتہ کرنے کے بعد سردار ریاض ڈیرے کی جانب نکل پڑے، جبکہ رضیہ بیگم اپنے کمرے میں آرام کرنے کے لیے چلی گئی۔ اب وہ بھی ڈائننگ ٹیبل سے اٹھا تو کسی نے اس کے ہاتھ کو تھاما۔ وہ اس کے پیچھے کھڑی ہوئی تھی، روتے ہوئے اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، یہ سب کچھ آپ نے کیا ہے نا؟ پھر آپ گھر والوں کو بتا کیوں نہیں دیتے؟ آپ نے مجھ سے نکاح کیا ہے اور اس نکاح کے بعد آپ نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہے۔ یہ بچہ آپ کا ہے۔ خدا کے لیے مجھے در بدر بھٹکنے پہ مجبور نہ کریں۔ پہلے ہی میری زندگی دکھوں سے کم خالی نہیں تھی، آپ نے اور زیادہ دکھ سے بھر دیے۔ اس کی آواز میں بہت درد تھا، لیکن وہ آہستگی سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑا چکا تھا۔ مجھے معاف کرنا، لیکن میں تم سے ہرگز شادی نہیں کر سکتا، کیونکہ میری شادی بچپن سے ہی میرے چچا زاد سے طے ہو چکی ہے۔ میں صرف اور صرف اسی سے شادی کروں گا۔ وہ شہر میں رہتی ہے، پڑھ لکھ رہی ہے، میری طرح فیشنیبل ہوگی۔ تمہاری طرح گوار کو تو میں ہرگز اپنی زندگی میں شامل نہیں کروں گا۔ وہ ایک ادا سے کہتا ہوا اپنا ہاتھ جھٹکے سے چھڑاتا آگے بڑھنے لگا۔ تبھی وہ بولی، میں بھی آپ کی چچا زاد ہوں۔ اور اس بات نے اس کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی۔ کیا مطلب؟ اب تم اس بات پر بھی مجھ سے بحث کرو گی کہ تم میرے چچا کی بیٹی ہو؟ ارے جاؤ یہاں سے، نہ جانے کون کون سے لوگ آ جاتے ہیں یہاں پہ، اپنا منہ اٹھا کر کہیں چلی جاؤ، ورنہ میرے ہاتھوں مر جاؤ گی تم، سمجھی؟ وہ صفاقی سے کہہ رہا تھا، جبکہ اس معصوم کی آنکھوں میں ایک بار پھر سے آنسوؤں کا فوارہ چھوٹ پڑا۔ اب تم یہ گھر چھوڑ کے یہاں سے چلی جاؤ، ورنہ وہ دن دور نہیں جس دن میں تمہیں گلا گھونٹ کے مار دوں گا، سمجھی تم؟ خبردار اگر تم نے میرے ماں باپ میں سے کسی کو بھی یہ بات بتائی۔ وہ کوثر آپا کو نظر انداز کرتے ہوئے اس لڑکی کے ہاتھ سے پکڑتے ہوئے غصے سے کہہ رہا تھا، میرے ساتھ ایسا نہ کریں، خدا کے لیے صاحب جی، خدا کے لیے ایسا نہ کریں۔ وہ روتے ہوئے اس کے پیروں میں گر پڑی تھی، لیکن وہ صفاقی اس پہ بالکل بھی رحم نہیں کر رہا تھا۔ وہ اسے وہیں چھوڑ کے آگے بڑھا۔ اس کی سماعت سے کسی اور کی آواز ٹکرائی، صاحب جی، یہ تو آپ کے خاندان کا پرانا شیوا ہے، آپ لوگ گھر کی ملازمہ کے ساتھ یہی سلوک روا رکھتے ہیں، لیکن آپ کو دیکھ کے مجھے یوں لگا تھا شاید آپ ایسے نہیں کریں گے، لیکن آپ بھی وہی نکلے۔ میں نے اپنی زندگی کا آدھا حصہ اس حویلی کو دیا،
نمک کھایا میں نے اس حویلی کا، لیکن میں کسی پر ظلم ہوتا نہیں دیکھ سکتی۔ یہ نہ صرف یہاں کی ملازمہ ہے بلکہ میری بیٹی کا درجہ رکھتی ہے۔ میں بھلے ہی کسی بیٹی کی ماں نہیں ہوں، لیکن اسے دیکھ کے مجھے یوں لگتا ہے جیسے میری بیٹی کی کمی پوری ہو گئی ہو۔ بتا دیجیے گا اپنے اماں ابا کو، میں بھی اس کے ساتھ ہی یہ حویلی، یہ کام، یہ گھر چھوڑ کے جا رہی ہوں، یہ گاؤں چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ مجھے اس گھر میں نہیں رہنا جس گھر میں ایک کے ساتھ ناانصافی بھی ہوتی ہو اور پھر دھکے دے کر بھی اسے نکالا جائے۔ چلو بیٹا، یہ کہتے ہوئے کوثر آپا اس کا ہاتھ پکڑتے وہاں سے چلی گئی، جبکہ وہ خاموشی سے وہیں کھڑا رہ گیا۔ تقریباً دوسرا مہینہ شروع ہو چکا تھا کہ اب آہستہ آہستہ سکندر کا دل موم ہونے لگا۔ اسے بات بات پہ پلوشہ یاد آ جاتی، بات بات پر وہ اسے کھوجنے لگتا۔ اچانک رضیہ بیگم نے اسے یہ خبر دی کہ اس کی کزن ثانیہ واپس آ رہی ہے۔ یہ وہی تھی جو سکندر کی منگیتر تھی، لیکن اس کی آمد کا سن کے سکندر کے چہرے پہ کوئی مسکراہٹ نہیں ابھری۔ لیکن رضیہ بیگم نے یہ حکم دیا تھا کہ وہ اپنی نگرانی میں ہی ثانیہ کے لیے اس کے باپ کا کمرہ صاف کروا دے۔ نہ جانے کتنے سالوں بعد وہ اس کمرے میں آیا تھا۔ کمرے کو لاک کھولنے کے بعد اس نے نوکروں کو ہدایت دی، یہاں پہ پڑی ساری دھول مٹی صاف کر دیں۔ چنانچہ تمام ملازمین اس کی بات پہ یہاں پہ کام کرنے لگ گئے۔ وہ اچانک ہی اس الماری کی جانب بڑھا۔ یہ الماری ڈریسنگ روم میں تھی، اس پر ڈھیر ساری کتابیں پڑی تھی۔ سکندر اکثر کتابیں پڑھا کرتا، اس لیے کتابیں اسے اپنی طرف کھینچتی تھی۔ آج بھی وہ ان کتابوں کی طرف مڑا۔ کتابوں کا لاکر کھولنے کے بعد اچانک ہی کوئی چیز گری تھی، اس کے پاؤں پہ آ لگی۔ اس کے پاؤں میں درد کی ٹیس اٹھی، ساتھ ہی 2-3 کتابیں بھی نیچے گر پڑی۔ اس نے کتابوں کو اٹھاتے ہوئے اپنے پاؤں کو سہلایا، پھر آخر کتاب اٹھاتے ہوئے اس کا ہاتھ وہیں رک گیا۔ یہ کتاب نہیں، یہ کوئی ڈائری تھی، ایسی ڈائری جو اس نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ کالے رنگ کی یہ ڈائری جس پہ چھوٹا سا تالا تھا، اس کی چابی ساتھ ہی لٹک رہی تھی۔ اس نے جلدی سے باقی ساری کتابیں واپس الماری میں رکھی، پھر اس ڈائری کو اٹھاتا ہوا بیڈ تک آیا۔ پھر اس ڈائری کا ایک ایک پنا الٹتا پلٹتا اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ سارا کمرہ صاف ہو چکا تھا، لیکن اب تک وہ اسی کمرے میں موجود تھا۔ وہ جس پنے پر تھا، اس پنے پہ لکھا تھا، میں نہیں جانتا تھا کہ میرا یہ ایک فیصلہ ساری زندگی کو متاثر کر جائے گا۔ مانتا ہوں کہ محبت اندھی ہوتی ہے، کسی سے بھی ہو جاتی ہے، کہیں بھی ہو جاتی ہے، کسی جگہ بھی ہو جاتی ہے، لیکن یہ کبھی نہیں سوچا تھا اس کے بعد میرے ساتھ کبھی ایسا ہوگا۔ سردار حویلی کے سبھی مکینوں سے اختلاف ہونے کے باوجود میں نے اس لڑکی سے نکاح کر لیا۔ وہ لڑکی ہمارے گھر کی ملازمہ ہے، لیکن میں نہیں جانتا کہ پھر جب یہ نکاح منظر عام پر آئے گا تو کیسا طوفان آئے گا۔ لیکن فی الحال مجھے اس لڑکی کی ضرورت تھی، بے تحاشا ضرورت تھی۔ میں نہیں جانتا تھا وہ مجھ سے ویسے ہی محبت کرتی ہے جیسی میں کرتا ہوں، شکل و صورت، چال ڈھال سے۔ وہ کسی طور کوئی غریب گھر کی لڑکی نہیں لگتی، مگر قسمت نے اسے غریب گھر میں پیدا کر دیا۔ اور پھر اس نے اگلا پنا پلٹا، اس پہ لکھا تھا تاریخ دوسری رقم تھی۔ وہ دن آ ہی گیا جس دن کے لیے میں ڈرتا تھا، خوفزدہ رہتا تھا، یعنی آج میرے گھر والوں کو میرے نکاح کا علم ہو گیا۔ لیکن میں کیا کروں، میری بیوی ماں بننے والی ہے، میں اس کا ساتھ بھی نہیں دے پا رہا۔ میرے بابا نے کہہ دیا یا تو میں اسے اپنے پاس رکھوں یا بابا کی گدی سنبھالوں، مگر میرے پاس ان دونوں میں سے کوئی ایک آپشن بھی مخصوص نہیں تھا۔ میں بابا کو بھی ساتھ رکھنا چاہتا تھا، ان کی گدی سنبھالنا چاہتا تھا، اور سیرت کو بھی اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں، لیکن کیا کروں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ اگلے ورق پر لکھا تھا بابا کے دباؤ میں آ کے میں نے سیرت کو چھوڑ دیا، لیکن سیرت کو میرے دل سے کبھی کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ لیکن میں نہیں جانتا اس کے پیٹ میں میرا بیٹا پل رہا ہے یا بیٹی۔ میرے گھر والوں نے اسے شہر بدر کر دیا، نہ جانے وہ کہاں ہوگی۔ یہاں پر میری شادی کسی اور سے کروا دی گئی۔ پھر اس کے بعد کسی اور پنے پہ لکھا تھا میں دعا کرتا ہوں وہ ٹھیک ہو۔ اس دعا کو مانگتے کافی عرصہ گزر گیا ہے، آج مجھے ایک بار پھر سے اس کا پتہ چلا ہے۔
کوثر آپا نے مجھے اس کے بارے میں بتایا۔ کوثر آپا اس کی پڑوسن ہے۔ انہوں نے بتایا میری ایک بیٹی ہے، اسے ملنا چاہتا ہوں، لیکن شاید وقت مجھے اس چیز کی اجازت نہ دے، کیونکہ اس کی جدائی میں اندر ہی اندر مر گیا ہوں۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ مجھے کینسر ہو گیا۔ شاید اب میرے پاس زیادہ وقت نہیں، میں جانے سے پہلے اسے ملنا چاہتا ہوں، لیکن اس نے ملنے سے انکار کر دیا۔ لیکن اب بھی یہی سوچ رہا ہوں، کیا اپنی اولاد سے کوئی کسی کو دستبردار کر سکتا ہے؟ نہیں، کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اگر خدا نے مجھے مہلت دی تو میں اپنی بیٹی کو اپنے پاس واپس لے آؤں گا، لیکن یہ بھی میری قسمت میں نہیں لکھا۔ میں نے پیغام بھیج دیا ہے، وہ ایک نہ ایک دن کوثر آپا کے ہاتھ میری بیٹی کو واپس بھیج دے گی۔ خدا میری بیٹی کی حفاظت کرتا رہے گا۔ اس گھر کے کسی مکین کو اگر کبھی یہ میری ڈائری مل جائے تو خدایا میری بیٹی کو ڈھونڈنے میں مدد کرنا، میری بیٹی کو اس گھر میں لانا، اسے ایک بیٹی کا مقام دلانا، اسے نوکر نہیں بنانا، اسے کوئی تکلیف نہیں دینا۔ نہ جانے وہ کتنی مشکلات سے پلی بڑی ہوگی۔ آخری صفحے پہ بس یہی لکھا تھا اور یوں لگتا تھا جیسے آنسوؤں سے آدھے آدھے حرف مٹ گئے ہوں۔ سکندر کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ سارا کمرہ صاف ہو چکا تھا، اب اس کی کزن بھی آ چکی تھی، لیکن اب اسے اپنی کزن میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا۔ آخر کیسے یہ سب ہو گیا؟ کیسے اس نے اس لڑکی کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کر دیا؟ وہ چیخ چیخ کے اسے بتاتی رہی، وہ اس کی کزن ہے، اس کے چچا کی بیٹی، لیکن اس نے یقین ہی نہیں کیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس گھر کی چار دیواری پہلے بھی اس طرح ایک ملازمہ کے لیے صفاق بن چکی تھی۔ ایک بار پھر سے وہی تاریخ دہرائی گئی، یعنی اس گھر کے مرد صرف اور صرف عیاشی کے لیے ہی پیدا ہوئے ہیں۔ اس نے سوچا اور اس کی آنکھوں سے آنسو ڈھلکتے چلے گئے۔ دل میں عجیب سے وسوسے نے اسے دہلا کے رکھ دیا۔ وہ گھر سے باہر نکلا، لیکن وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ سارا گاؤں پھر کر اس نے تلاش کر لیا، کوثر آپا کا کہیں پتہ نہیں چلا۔ سب نے کہا تھا کہ وہ یہ گاؤں چھوڑ کے چلی گئی، لیکن یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ کہاں گئی۔ اب تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ تھک ہار کے رات تک واپس آیا، جہاں پہ ثانیہ رضیہ بیگم کے ساتھ بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ ہیلو ینگ بوائے، تمہارا ہی انتظار ہو رہا تھا۔ ارے میں نے تو سوچا تھا کہ تم ہی مجھے پک کرنے آؤ گے، لیکن نہیں، نہ جانے کیسے ایسے ضروری کام ہیں تمہارے جو ختم نہیں ہوتے۔ جاؤ، میں نے نہیں بات کرنی تم سے، وہ ایک ادا سے کہتی ہوئی ایک بار پھر سے رضیہ بیگم کے پاس بیٹھ گئی۔ اس کے چہرے پہ ہلکی ہلکی مسکراہٹ تھی۔ دیکھنے میں وہ خوبصورت تھی، لیکن اس کے پاس اتنی گوری رنگت نہیں تھی۔ نہ اس کے پاس لمبی گھنی پلکیں تھی، نہ اس کے پاس گولڈن بال تھے، نہ اس کے پاس نیلی آنکھیں تھیں۔ اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا۔ سکندر کے دل میں کچھ ٹوٹا ہوا سا محسوس ہوا۔ سوری ثانیہ، مجھے تمہیں لینے آنا چاہیے تھا، لیکن میں بہت ضروری کام میں پھنس گیا ہوں، معذرت، وہ کہتا ہوا اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ رضیہ بیگم اور ثانیہ اسے دیکھتی رہ گئیں۔ یہ پہلی بار ہو رہا تھا کہ وہ ثانیہ کو نظر انداز کر رہا تھا۔ کمرے میں آ کے وہ بیٹھ گیا۔ رو رو کے اس کی آنکھیں سوجتی جا رہی تھیں۔ اس کے دل میں اب پشمانی نے ڈیرا جما رکھا تھا۔ کافی دن گزر گئے۔ ہر روز ان کا پتہ کرنے کے لیے باہر نکل جاتا، اور تو اس نے کافی سارے شہروں میں بھی ایک ساتھ بندے بھیج رکھے تھے، کہیں بھی اگر کوئی ایسی لڑکی نظر آئے تو اسے اس تک پہنچا دے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ اب تک سبھی کے سبھی بندے یہی کہہ رہے تھے، انہیں کوئی لڑکی نہیں ملی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ثانیہ کو یہاں آئے ہوئے ہفتہ گزر گیا تھا۔ رضیہ بیگم اور ریاض نے اس کے سامنے شادی کی پیشکش رکھی۔ اب اسے پتہ چلا تھا کہ ثانیہ کیوں آئی ہے۔ اسے تو یاد ہی نہیں تھا کہ اس کے گھر والوں نے ثانیہ کو بلایا ہی کیوں تھا۔ خیر کچھ دیر تو خاموش رہا، پھر بولا، بابا مجھے یہ شادی نہیں کرنی، جب کرنی ہوگی تو میں آپ کو بتا دوں گا، لیکن فی الحال مجھے لاہور جانا ہے۔ یہ کہتا وہ اپنا بیگ تیار کرتا گھر سے نکل چکا تھا۔ ریاض احمد اور رضیہ بیگم دونوں ہی حیران رہ گئے تھے۔
جبکہ ثانیہ کو اس پہ بے حد غصہ آیا۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ ثانیہ وہاں پہ کیا کر رہی تھی اور کیا نہیں۔ ثانیہ نے ایک فون کال کی اور کال بند کرنے کے بعد اس کے چہرے پہ ایک شیطانی مسکراہٹ تر آئی۔ لاہور آئے ہوئے بھی اسے 1 مہینہ گزر گیا۔ گھر میں سے بار بار کالز آ رہی تھیں لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کی زندگی کا بس ایک ہی مقصد بن چکا تھا، اسے جلد سے جلد اب پلوشا کو ڈھونڈنا تھا۔ اس کی روئی روئی نیلی آنکھیں اس کے سامنے بار بار آ جاتی تو اس کا دل دھس جاتا۔ کئی بار یہاں پہ یوں ہی ہوا تھا، اس پر جان لیوا حملے ہوئے لیکن ہر بار بچ گیا۔ اسی لیے اس نے باہر جانا بھی ترک کر دیا، بس گھر بیٹھے ہی اپنے بندوں سے۔ لیکن کچھ معلوم نہیں تھا کہ وہ کہاں گئی ہے۔ 2 مہینے بعد جا کے کہیں پتہ چلا بالکل ویسی ہی ایک لڑکی سوات کی جانب سے دیکھنے کو ملی ہے۔ سوات، گلگت، مری، اس نے ان تینوں شہروں کی جانب بھی اپنے بندے بھیج دیے۔ تبھی وہاں میں سے ہر بندے نے یہی کہا کہ ویسی شخصیت رکھنے والی ایک لڑکی ان کی نظروں کے سامنے سے گزری یہی ٹھنڈے علاقوں میں آ چکا تھا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا اس کے پیچھے کوئی لگا ہوا ہے۔ مری کے ان علاقے میں برف پڑ رہی تھی، یہاں پہ پہلی بار آ کے رکا۔ اپنی گاڑی سے ابھی نکلا ہی تھا کہ اچانک اسے سر میں کچھ لگتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کے بعد وہ بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑا۔ جب وہ نیچے گرا تھا اسے اتنا یاد تھا، تب اس پر پے در پہ کسی چیز کے وار ہونے لگے۔ وہ خون میں لت پت ہو گیا، سردی کی وجہ سے سارا جسم سن ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بند ہوتی چلی گئیں۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ ایک چھوٹے سے کمرے میں تھا جہاں ایک مشین لگی ہوئی تھی اور اسے آکسیجن لگا ہوا تھا۔ شاید یہاں کسی ہسپتال کا کمرہ تھا یا شاید کسی ڈاکٹر کا کلینک۔ اس نے ادھر ادھر دیکھنا چاہا، آنکھ بڑی مشکل سے کھلی، لیکن اپنے سامنے کھڑی شخصیت کو دیکھ کے اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ایک جھٹکے سے اس نے اپنے چہرے پہ لگے آکسیجن ماسک کو دور ہٹایا۔ خسراپا وہ کہاں ہے؟ میں آپ لوگوں کو نہ جانے کتنے مہینوں سے ڈھونڈتا رہا ہوں۔ خدایا میری سزا کم کر دیجئے، مجھے میری پلوشا سے ملا دیجئے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی جا رہی تھی۔ کوثر آپا خاموشی سے ان کی جانب بڑھی۔ چھوٹے صاحب، میں نے آپ سے کہا بھی تھا اتنا ظلم نہ کریں۔ آپ نے بہت ظلم کر دیا اس بچی پہ، آپ نہیں جانتے وہ کیسی ہو گئی ہے۔ لیکن آپ تسلی رکھیں، وہ بالکل ٹھیک ہے۔ آپ کو زخمی حالت میں بھی اسی نے دیکھا تھا اور اسی نے ہی مجھے بتایا تھا، وہی تمہیں یہاں پہ لائی اور اب تم زندہ ہو، ورنہ اگر وہ تمہیں وہیں پہ پڑا رہنے دیتی تو شاید اب تک مر چکے ہوتے۔ کوثر آپا کی باتوں سے اس کا دل تکلیف سے بھر گیا۔ وہ ہاتھ جوڑ کے اس کے سامنے منت کر رہا تھا۔ ہر جگہ پہ پٹی بندھی ہوئی تھی، نہ جانے کس شخص نے اسے مارا۔ کچھ لمحوں بعد دروازہ کھلا، اس کے سبھی جاننے والے بھی اس تک پہنچ گئے جو پلوشا کا پتہ کرنے کے لیے ادھر ادھر پھیلے ہوئے تھے۔ سر، ہم نے پتہ کروا لیا، یہ حالت آپ کی کزن نے کروائی ہے۔ وہ ایک فیمس ٹک ٹاکر بن چکی ہے جسے شاید آپ نے کبھی نہیں دیکھا۔ اس کے تعلقات کچھ ٹھیک نہیں اور آپ نے شادی سے انکار کیا، اس وجہ سے وہ غصے میں آ گئی۔ انہی کے بندوں میں سے ایک بندہ آپ کے پیچھے تھا جسے آج سے کئی بار پہلے آپ کو مارنے کی کوشش کی، اور اب بھی یہ تو شکر تھا کہ یہاں پہ اس لڑکی نے ان لوگوں کو دیکھ لیا، بر وقت پولیس کو کال کر کے انہیں پکڑوا دیا۔ ان لوگوں نے سچ اگل دیا ہے۔ اس بات کا پتہ آپ کے گھر والوں کو بھی چل چکا ہے، لیکن کسی کو یہ نہیں پتا آپ ہو کہاں، کس کے پاس۔ اس کے بندے نے کہا تو وہ خاموشی سے اوپر سر ٹکا کے رہ گیا۔ اس نے خدا کا شکر ادا کیا، وہ اس لڑکی سے بچ چکا تھا۔ اسے حساب کتاب برابر کرنے کے بعد کی بات تھی، پہلے اسے پلوشا کو منانا تھا۔ تبھی کوثر آپا کے موبائل پہ بیل ہوئی۔ انہوں نے موبائل کان کے ساتھ لگایا، پھر بھاگتی ہوئی کمرے سے باہر گئی۔ وہاں پہ پلوشا درد سے چلا رہی تھی۔ پلوشا کو فوری ہاسپٹل لے جایا گیا۔ اس نے ایک بچی کو جنم دیا۔ جب آنکھیں کھول کے اپنی بچی کو دیکھ رہی تھی تبھی دروازہ کھلا، اس کے سامنے وہ شخص آیا۔ یہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ سکندر تھا۔ اس کے ماتھے پہ پٹی بندھی ہوئی تھی، جسم کے بے تحاشا حصوں پہ نہ جانے کیسی کیسی پٹیاں بندھی ہوئی تھی۔ ایک بازو ٹوٹا ہوا تھا، اس کی حالت خراب تھی۔ پلوشا کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔
وہ شخص سے کبھی بھی نہیں ملنا چاہتی تھی، لیکن وہ شخص اس کے سامنے آ کے بیٹھا۔ مجھے معاف کر دو پلوشا، میں نہیں چاہتا ایک اور پلوشا ویسی زندگی جیے جس طرح تم جی رہی ہو۔ مجھے سب حقیقت پتہ چل گئی۔ میں نے تمہاری بات پہ یقین نہیں کیا، لیکن چچا جان کی ڈائری نے مجھے سب بتا دیا۔ میں تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، تمہیں واپس اپنے گھر لے جانا چاہتا ہوں۔ خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، تمہیں عزت کی زندگی دوں گا۔ وہ روتے ہوئے اس کے سامنے بول رہا تھا۔ اس نے کرب سے اپنی آنکھیں موندی۔ اس کی نیلی آنکھوں سے قطرہ آنسو کا بہہ کے اس کے کان کی لو کو گیلا کرتا نیچے ڈھلک گیا۔ اس سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن مسلسل اصرار اور اس کی حالت دیکھنے کے بعد کوثر آپا نے بھی کہہ دیا تھا اسے تسلیم کر لے۔ چنانچہ اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا۔ ٹھیک ہے، میں آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ مجھے عزت کی زندگی دیں۔ میں ذلت کی زندگی نہیں جینا چاہتی۔ اس ایک شرط پہ وہ سر جھکا گیا۔ کچھ دنوں بعد جب وہ دونوں ٹھیک ہوئے تو اسے لیے گھر آ گیا۔ اس حقیقت سے آشناس ہونے کے بعد ریاض احمد اور رضیہ نے بھی اسے اپنے گھر کی بہو تسلیم کر لیا، کیونکہ وہ ویسے بھی ان کا اپنا خون تھی۔ ثانیہ سے ان لوگوں نے قطع تعلقی کر لی اور آج وہ اس شخص کے ساتھ اس کے گھر میں بہت خوش تھی۔ وہ اپنے بیبی کا چینج کروانے کے لیے اسے نہلا کے لائی اور پھر اسے مسکراتے ہوئے باتیں کرتے کپڑے پہنا رہی تھی۔ جب اسے اپنی کمر پہ کسی کا لمس محسوس ہوا، اس نے پلٹ کے دیکھا، بیڈ پہ اس کے پاس بیٹھا ہوا اپنے قریب کر گیا۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں پلوشا، تم نے مجھ سے دور جا کے مجھے انتظار کی سولی پہ لٹکایا ہے، اب کبھی مجھ سے دور مت جانا۔ اس کے ماتھے پہ بوسہ دیتا اسے خود سے لگا گیا۔ ان تینوں کی زندگی اب خوشی سے بھرپور ہو چکی تھی، اور اس میں تیسرا ساتھی ان کی بیٹی تھی۔ محبت نے ان دونوں کا ساتھ دیا تھا۔ آج وہ دونوں اپنی زندگی میں بے حد خوش تھے۔ بالآخر اتنی مشکلات سہنے کے بعد ان کی محبت نے منزل پا لی تھی۔